الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد. برادران اسلام، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانوں کو زندگی گزارنے کے جو اصول دیے ہیں وہ خود ایک معجزہ ہے. یہ عجیب بات ہے کہ پیغمبر جو معجزے دکھاتے تھے اپنے نبوت کے ثبوت میں، رسالت کے پروف میں کہ ہم نبی ہیں، ہم رسول ہیں، وہ ایک الگ چیز ہوتی تھی. جیسے حضرت صالح علیہ السلام نے یہ معجزہ دکھایا کہ پہاڑ میں سے اونٹنی نکال دی. اللہ سے درخواست کی کہ بطور معجزہ پہاڑ میں سے اونٹنی نکال دی گئی. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس یہ معجزہ تھا کہ وہ عصا کو زمین پہ ڈالتے تھے تو صاف بن جاتا تھا، ہاتھ کو بغل میں دیتے تھے تو وہ روشن ہو جاتا تھا. حضرت یوسف علیہ السلام کو یہ معجزہ تھا کہ ان کا کرتا کسی پہ ڈال دیا جائے تو اس کی بینائی واپس آ جاتی تھی، جیسے ان کے ابا کی بینائی واپس آ گئی. عجیب بات تھی. اور خوابوں کی تعبیر دیتے تھے اور بھی معجزے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے معجزات بھی دیے گئے، لیکن خاص بات یہ ہے کہ آپ کے معجزے میں آپ کا علم شامل کیا گیا. آپ کا علم خود ایک معجزہ ہے، آپ کی تعلیمات خود ایک معجزہ ہے، اور ایک معجزہ نہیں، وہ ہزاروں معجزات ہیں. اسی لیے قرآن پاک کی شکل میں جو چیز دی گئی وہ بھی انسانوں کی ہدایت کی ہے، ہدی للناس ہے، اور معجزہ بھی ہے کہ دلیل نبوت بھی ہے. کوئی ایسا کلام بنا نہیں سکتا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پاک کے علاوہ جو فرماتے تھے وہ بھی معجزہ تھا. اسی لیے فرمایا ہوتی تو جوامع الکلم. میری خصوصیت یہ ہے کہ میں جامع الکلم دیا گیا ہوں، بات میں جامعیت دیا گیا ہوں، کیونکہ اللہ پاک کے علم سے بولتا ہوں تو جو بھی ایک جملہ بھی ہوتا ہے وہ تو اس کے معانی کے اندر بڑا پھیلاؤ ہوتا ہے، بڑی تفصیل ہوتی ہے. تو یہ آپ کی تعلیمات ہیں کہ وہ خود بھی ایک معجزہ ہے. ایک ایسی ذات گرامی جنہوں نے یتیمی میں اپنا بچپن گزارا، پڑھنے لکھنے کے لیے کسی کے پاس گئے نہیں، اور پھر جیسے ہی آپ غار حرا سے تشریف لائے، اتر کر حرا سے سوئے قوم آیا اور ایک نسخہ کیمیا ساتھ لایا. بس وہ ایک ایسی چیز تھی کہ اس نے ساری انسانیت کو اندر سے، باہر سے، ظاہر سے، باطن سے، فرد سے، اجتماعیت سے، سب میں تبدیلی پیدا فرما دی، سب کو بدل دیا. اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا ذکر کرنا یہ خود آپ کا ہی ذکر ہے. یہ میں گزشتہ سنا رہا تھا آپ سے، اور اس میں میرے دوستو جس بات کا میں مذاکرہ کرنا چاہ رہا ہوں ڈیٹیل سے، تفصیل سے، ایک کر کے، وہ یہ ہے کہ تعلیمات نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں جو زندگی گزارنے کے اصول ہیں ان کو ذہن میں رکھنا، اس کی پریکٹس کرنا ہے. وہ ہماری اصل ثقافت ہے، وہی تہذیب ہے ہماری، وہی کلچر ہے ہمارا، وہی تھاٹ ہے ہمارا. وہ چیز آئے ہمارے اندر. مثلا ایک مسلمان دوسرے مسلمان سے جس کا کوئی رشتہ نہیں ہے آپس میں، نہ علاقائی رشتہ ہے، نہ زبانی رشتہ ہے، نہ خاندانی کوئی رشتہ ہے، نہ سسرالی کوئی رشتہ ہے، کوئی رشتہ نہیں ہے، لیکن اس کے بھی ایک رائٹ ہے، اس کے اپنے حقوق ہیں. کوئی ہے مسلمان ہے، آپ کو یہ کرنا پڑے گا اس کے ساتھ. اب ماشاءاللہ یہاں اس ملک کے اندر ہر زبان کے لوگ ہیں، ہر علاقے کے لوگ ہیں، ہر نسل کے لوگ ہیں، ہر زبان کے لوگ ہیں، زبانیں ان کی الگ الگ ہیں، ہر رنگ کے لوگ ہیں، مگر بحیثیت مسلمان ہونے کے ہم ایک ہی ہیں. اور اس ایک ہونے کے ناطے سے کچھ ذمہ داریاں ہیں، اور یہ ہمارا ایک ہونا خاندانی ایک ہونے سے بڑا ہے. ہمارا ایک ہونا خاندانی اعتبار سے ہم جیسے ایک ہوتے ہیں، اس سے بڑے لیول کا یہ مذہب کے اعتبار سے ایک ہونا ہوتا ہے. اس لیے انما المؤمنون اخوہ ہے کہ ایمان والے آپس میں بھائی ہیں. اخوتن جو ہے وہ اصل میں حقیقی بھائی کے لیے بولا جاتا ہے لفظ. خونی رشتے کا جو بھائی ہوتا اس کے لیے بولا جاتا ہے وہ لفظ، مگر قرآن پاک میں وہی استعمال کیا گیا ایمان والوں کے لیے. اور خونی رشتے تو یوم تقوم الساعہ فلا انصاب بینہم یومئذ ولا یتساءلون. قیامت کے دن یہ خونی رشتے تو سب ختم ہو جائیں گے، لیکن یہ جو ایمانی رشتہ ہے یہ نہیں ختم ہوگا. تو سب میں اخوت اور بھائی چارگی یہ بہت ضروری ہے.
اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات یہ فرمائی کہ جب تم کسی سے ملو گے تو تم سلام کرو گے، اس کو جو مسلمان ہے اس کو سلام کرنا ہوگا۔ دیکھنے میں ایک سمپل سی چیز ہے، ہائے ہلو تو سب کے ساتھ ہی ہوتا ہے، نہیں، لیکن اسلامی تعلیم میں سلام کو باضابطہ سکھایا گیا ہے، اس کی اہمیت بتائی گئی ہے۔ آپ نے دیکھنے میں اتنا چھوٹی بات ہے لیکن اتنی بڑے انداز میں اس کو بیان فرمائی ہے، اور ہے بھی وہ بڑی۔ فرمایا تم جنت میں داخل نہیں ہو سکتے جب تک ایمان والے نہ ہوں، اور ایمان والے نہیں ہو سکتے جب تک آپس میں محبت کرنے والے نہ ہوں۔ اور میں تم کو ایک چیز بتاتا ہوں کہ اگر تم کرو گے تو محبت پیدا ہو جائے گی، وہ یہ ہے کہ تم سلام کرو آپس میں، چاہے جانتے ہو چاہے نہ جانتے ہو۔ عرفت ومن لم تعرف، آپ جس کو جانتے ہو اس کو بھی، جس کو نہیں جانتے اس کو بھی آئیڈیا ہو گیا کہ یہ مسلمان ہے، بس اس کو سلام کرنا چاہیے۔ کیسی عجیب بات ہے، اس سے محبتیں پیدا ہوتی ہیں، صفائی پیدا ہوتی ہے، قلوب کی مناسبت ظاہر ہوتی ہے۔ اور اس میں یہ نہیں ہے کہ چھوٹا بڑے کو کرے، یہ بھی کوئی اصول نہیں ہے۔ اصل میں یہ تو دعا ہے، اور دعا تو عموماً بڑے چھوٹوں کو دیتے ہیں۔ سلام تو ایک دعا ہے، یہ مشفقانہ چیز ہے اور مساویانہ چیز ہے۔ اس کے اصول دوسرے ہیں کہ جو باہر سے آ رہا ہے وہ اندر والے کو سلام کرے، اب باہر سے آنے والا چھوٹا ہو کہ بڑا ہو، جو کھڑا ہوا ہے وہ بیٹھے ہوئے کو کرے، جو بیٹھے ہوئے جو چلنے والا آدمی ہے وہ چلنے والا بیٹھے ہوئے پہ کرے، جس کو سب سے پہلے موقع ہو جائے وہ کرے، ایسے اصول ہیں اس کے۔ تو ایک چیز تو یہ ہے کہ آپس میں ایک دوسرے کو سلام کرنا، یہ ان کا حق ہے یہ، اور سلام کا جواب دینا یہ ضروری ہے۔ میں دے دیا تھا، منہ ہلایا نہیں تھا، میں نے اپنے تو سلام کا جواب بھی نہیں نکلے، میں نے دے دیا تھا۔ بھائی ایسا دو کہ سامنے والے کو سمجھ میں آیا کہ ہاتھ دیا۔ بعض مرتبہ سلام کرتے ہیں تو ہاتھ اٹھا دیتے ہیں، علماء نے کہا کہ یہ کافی نہیں ہے۔ اگر دور ہے اور دور کی وجہ سے پہچان کے لیے ہاتھ اٹھایا گیا ہے تو زبان سے بولنا ضروری ہے، ہاتھ اٹھانا سلام نہیں ہے۔ ہاتھ اٹھانا اشارے کے لیے ہے کہ میری بات وہاں تک نہیں جائے گی کہ تو اس کو سمجھ میں آئے کہ میں سلام کر رہا ہوں، تاکہ وہ جواب دے سکے، اس لیے ہاتھ اٹھانا ہے۔ اگر دور ہے تو ہاتھ اٹھانے کی اجازت ہے، اور اگر نزدیک ہے تو ہاتھ اٹھانے کی اجازت نہیں ہے، ضرورت نہیں ہے، اس کا تعلق نہیں ہے تعلیمات سے۔ اور جب ہاتھ اٹھانے کا ہی نہیں ہے تو یہ فرشی سلام جو حیدرآباد کے نوابوں کا ہے اس کی تو کسی ذریعے میں اجازت نہیں، وہ خواہ مخواہ کی چیز ہے، وہ نیچے سے جھک کے کر لیتے آتے ہیں، بتاتے کہ یہ تہذیب ہے ہماری، یہ کوئی تہذیب وہذیب نہیں ہے، یہ سب بد تہذیبی ہے۔ یہ ہے کہ بس قریب آ گئے تو سلام کریں، اور اگر دور ہے تو ہاتھ اٹھا دیں، ہاں ٹھیک ہے، تاکہ سامنے والے کو پتہ چل جائے کہ یہ آدمی سلام کرنا چاہتا ہے۔ دوسری بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات یہ فرمائی کہ مسلمان کا یہ حق ہے کہ جب تم اس سے ملو گے تو وہ تم بشاشت والے چہرے کے ساتھ ملنا، ان تلقى اخاك بوجه طليق، ایسے چہرے سے ملنا کہ ایسا نہیں معلوم ہونا کہ انہیں منہ کیوں بنایا ہوا ہے، کیا قصہ ہو گیا ہے، اس کو میرے سے کچھ تکلیف تو نہیں پہنچ گئی ہے، میں نے اس کو کچھ ہرٹ تو نہیں کر دیا ہے، کہ کیوں غصے میں کیوں ہے میرے ساتھ، اس نے منہ کیوں بنایا ہوا ہے۔ تو خواہ سامنے والے کو خلجان میں نہیں ڈالنا، یہ حق ہے اس کا۔ اگر آپ خلجان میں ڈال رہے ہیں تو اس کو صاف کریں کہ کیوں ڈال رہے ہیں، یہ بتا دیں کہ میری طبیعت خراب ہے یا گھر والی نے پٹائی وٹائی کر دی ہے میری، کوئی ایسی بات ہو، کوئی صورت ہو بتا دیں کہ میری طبیعت صحیح نہیں ہے یا میں ٹینشن میں ہوں، کوئی دوسری وجہ ہے، آپ وجہ نہیں ہے میری کہ جس کی وجہ سے میرے چہرے پہ یہ جو ہے شکن پڑی ہوئی ہے، یہ اس کا حق ہے، یہ کہ ان تلقى اخاك بوجه طليق، کہ اپنے بھائی سے ملو مسکراہٹ والے چہرے کے ساتھ، طلاق بشاشت وجہ کے ساتھ، اس کو لگے کہ آدمی نے بڑے اچھے سے مجھ سے ملاقات کی۔ ایک اس کا یہ بھی ہے کہ جب وہ چھینکتا ہے تو اس پر الحمدللہ وہ کہتا ہے تو اس کو یرحمک اللہ کہنا، تشمیت العاطس کہتے ہیں اس کو، جب وہ الحمدللہ کہے تو اس کو یرحمک اللہ کی دعا دینا، اللہ پاک آپ پر رحم فرمائے۔ خیر اگر کوئی اس کا ترجمہ بھی کر دے انگلش میں تو چلے گا، کیونکہ قریب قریب سیم ترجمہ ہے اس کا، کیونکہ گاڈ بلیس یو جو ہے وہ یرحمک اللہ ہی ہے، وہ مگر سنت ادا کرنے کی نیت سے یرحمک اللہ ہی بولنا، دعا کے معنی تو آ جائیں گے اس میں، لیکن سنت ادا جبھی ہوگی جب یرحمک اللہ کہیں گے۔ اور پھر یہ ہے کہ اکرام ضیف، مہمانوں کی آمد رفت ہو تو ان کو کھلانا پلانا، بلا سے کوئی ہے کسی علاقے کا مسلمان ہے آپ کے پاس مہمان بن گیا تو حضور نے فرمایا کہ جس آدمی کو اللہ پر یقین ہے اور آخرت پر یقین ہے اس کو اپنے مہمان کے ساتھ عزت کرنی ہوگی۔ من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیکرم ضیفہ، وہ اپنے ضیف کا اکرام کرے، جو معمول کا کھانا کھاتے ہیں اس سے تھوڑا سا اہتمام کرے شروع کے کھانوں میں، یہ بھی اکرام میں داخل ہے، اور اس کے بعد میں نارمل کھلا دے، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ اور لگ جائے کہ یہ ایسا مہمان ہے کہ جو سر کو آ گیا ہے تو 3 دن کے بعد معذرت کر دینے کی بھی اجازت ہے،
بعض ایسے مہمان ہوتے ہیں کہ بھائی اس کو سمجھے ابھی بیچارہ بہت خدا سے ڈرنے والا ہے، مسلمان کا اکرام کرنے اس کو پتا ہے، لہٰذا بیٹھے رہو جہاں پہ دیکھیے دال بھات وہیں گزاری ساری رات. تو اب اگر ایسی صورت ہو تو 3 دن کے بعد معذرت کر دینے کی اجازت ہے، لیکن اگر وہ پریشان حال ہے اور ہم زیادہ اس میں وہ کر سکے تو جتنا زیادہ کریں اتنا اچھا ہے. معاف کرنا، سردی نزلہ زکام ایسا قبضہ کیا ہوا ہے 1 ہفتے سے اور حال چل رہا ہے سب کا. یہ عیادت المریض، بیمار اگر ہو گیا ہے وہ تو اس کی تعزیت کرنا، مزاج پرسی کرنا، پوچھ لینا، بہت عجیب چیز ہے میرے دوستوں. بڑے دل جڑتے ہیں اس سے، دل آدمی کا بڑا ہو جاتا ہے کہ بھائی اس نے پوچھا مجھے. مزاج پرسی کرنا، اور ثواب کتنا ہے کہ اگر شام میں کسی نے مزاج پرسی کی تو صبح میں 70,000 فرشتے اس کے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہیں، کرنے والے کے لیے جس نے مزاج پرسی کے لیے گیا تھا. اور اگر صبح میں کی ہے تو شام کے 70,000 فرشتے عیادت کرتے ہیں اس کی، بیمار کو پوچھنا. اور حضور نے فرمایا کہ بیمار کی قسمت کو تو تم بدل نہیں سکتے مگر تسلی اس کو دے دیا کرو، کیونکہ جی اس کا خوش ہو جائے گا. اب کینسر ہو گیا، خدا نہ خاصا کچھ ہو گیا، اب آپ جا کے بیٹھے پڑے ہو یہ تو ایسا مرض ہے یہ کہ بس خدا بچائے، اس کا مریض تو فوراً مر جاتا ہے، یہ 6 مہینے کی بات ہے، یہ 4 مہینے کی بات ہے، اور جو مرنے والا غریب ہے اس کو اور مار دے رہے. حضور نے فرمایا کہ اس کو تسلی دوستوں ہونے ہوئے اللہ کے ہاتھ میں شفا ہے. اللہ کے لیے کوئی مرض ایسا نہیں ہے جو ناقابل شفا ہو، اور اس پہ بھی شفا ہو جا سکتی ہے. پریشان مت ہو، اب ٹھیک ہو جائے گا، اللہ پہ بھروسہ رکھو. فرمایا تم تقدیر کو تو نہیں پلٹ سکتے مگر اس کا جی کو خوش کر سکتے ہو. تو جی خوش کرنے میں کیا بات ہے؟ اور واقعہ فیوچر کا کسی کو پتا نہیں، کبھی بھی کچھ بھی طرح کے چینجز ہو جا سکتے ہیں. تو اس لیے ایک بات یہ ہے کہ تسلی دینا، اور یہ کہنا کہ بیماری سے پریشان مت ہو، اس میں صفائی ہے. لا باسا طہور انشاءاللہ، کہنا کہ کوئی حرج کی بات نہیں، پاک صاف ہو جاؤ. ایمان والا جو ہے وہ باڈی کی خرابیوں سے بھی پاک ہو جاتا ہے جب بیماری آتی ہے تو، کیونکہ بیماری آنا اندر کی خرابیوں کو دور کرنے کا باعث ہوتا ہے. اگر وہ نہیں آئی اور پکتی رہی تو پھر بڑے بڑے بیماریاں ہونے کے چانسز ہوتے ہیں. میں نے ایک طب کی کتاب میں پڑھا یونانیوں کی، مطلب حکمت کی، کہ جس آدمی کو نزلہ زکام ہوتا ہے وہ آدمی پاگل نہیں ہوتا، اور جس آدمی کو زندگی بھر میں کبھی نزلہ زکام نہیں ہوگا وہ آخر عمر میں جلدی پاگل ہو جائے گا، کیونکہ مادہ اس کا پکتے پکتے دماغ خراب کر دے گا. چھوٹی بیماری بڑی بیماری سے بچاؤ کا سبب ہوتا ہے. دوسری بات کیا ہے؟ گناہ معاف ہو جاتے ہیں. بیماری آ گئی، بخار آ گیا، سارے گناہ دھل جاتے. اس لیے حضور نے فرمایا کہ لا باسا طہور انشاءاللہ کہو. اور اگر وہ مر گیا تو پھر اتباع الجنازہ، جنازے کے پیچھے جانا، جنازے میں شرکت کرنا، یہ حق ہے مسلمان کا کہ وہ کوشش کرے کہ ہمارے جان پہچان کا، قریب کا، جہاں تک پہنچ ہو سکتی ہے وہاں تک کا ہے. اس لیے اس میں جانے کا ہے. اس کے ساتھ یہ ہے کہ اگر وہ دعوت دے اس کو قبول کرنا، اگر اس میں کوئی خاص مصلحت نہ ہو انکار کرنے میں، اور اگر مصلحت ہو تو انکار کرنا بھی سنت ہے. ہر دعوت قبول کرنا سنت نہیں ہوتا، بعض دعوتیں نہیں قبول کرنا بھی سنت ہوتا ہے. اور اگر دعوت میں منکرات ہے تو پھر معذرت کر دینا کہ میں چاہتا تو ہوں آپ کے پاس حاضر ہونا، لیکن فلاں فلاں چیزیں ناجائز ہے، کیونکہ شریعت اجازت نہیں دیتی، میں معذرت چاہتا ہوں. اور بتا دیں تاکہ اس کو پتا چلے کہ وہ کیا حرام کر رہا ہے اور کیا ناجائز کر رہا ہے. برا ماننے کی بات نہیں ہے اس میں، کہ تم یہ ناجائز کام، جب تم اللہ کی رعایت نہیں کرتے تو میں تمہاری رعایت کیوں کروں؟ بول دے کہ بھائی فلاں فلاں چیزیں ناجائز ہیں، ہم معذرت چاہتے ہیں. اس کے ساتھ میرے دوستوں ایک یہ ہے کہ جو اپنے لیے پسند کرتے ہیں وہ اس کے لیے پسند کرنا، یعنی یہ مطلب نہیں ہوتا کہ جو حقوق سے متعلق چیزیں اس میں ایسا کرنا ہے، مطلب بدخواہی نہیں ہونا اس کی. اگر کوئی آپ کے ساتھ یہ سلوک کرے تو آپ پسند کریں گے، نہیں کریں گے تو اس کے ساتھ بھی وہ سلوک نہیں کیا جانا. یہ مطلب ہے ان تحب لنفسک ان تحب لاخیک ما تحب لنفسک. اور دوسرے ستر مسلم، اپنے مسلمان بھائیوں کے عیب کو چھپا دینا، ان کی کمزوریوں پر پردہ ڈال دینا، ان کی غیبت نہیں کرنا، ان کی چغلی نہیں کرنا، نہ کرنا نہ سننا، یہ حقوق میں سے ہے اس کے. تو غیبت اور چغلی جو ہے یہ تو بے عزت کرنے کے لیے ہوتی ہے، اور بے عزت کرنا ناجائز ہے. جان بھی محترم اور مال بھی محترم. جان بھی محترم ہے ایک انسان کی دوسرے انسان کے لیے، مال بھی محترم ہے، اس لیے ایسا نہیں کیا جا سکتا. اور صلح کرا دینا، حضور نے فرمایا کہ اس کا بڑا اہتمام کرو کہ تمہاری لڑائیاں ختم ہوتی رہیں. صلح کا مطلب ہے لڑائی ہونے کے بعد دور کرنا، تو مطلب یہ کہ وہ تو ہوتی ہے، تھوڑی بہت ہونا تو ہے رکھا ہوا. جہاں چند انسان ہوں گے وہاں تھوڑی بہت لڑائیاں بھی ہوں گی، اختلافات ہو جائیں گے، خلافت انگیز باتیں پیش آ جائیں گی، گھر میں بھی ہوگا، جہاں کام کرتے ہیں وہاں پر بھی ہوگا، بازار میں بھی ہوگا، مسجد میں بھی اختلافات تو ہو جاتے ہیں. لیکن یہ اختلافات جو ہے مخالفت اور دشمنی پہ نہیں جانا. اور اگر خدا نہ خاصہ بہت ہی غصہ آ گیا ہے تو پھر
3 دن تک اس سے دور رہنے کی اجازت ہے. پھر اس کے بعد اپنی صفائی کر لینی چاہیے اور اپنے دل کو بھی صاف کرنا چاہیے. یہ حقوق میں سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے انس، اپنے بیٹے کو انس کو فرمایا، بیٹا کہہ کر پکارتے تھے آپ، فرمایا بیٹے انس، اگر تم سے یہ ہو سکتا ہے کہ تم صبح اور شام اس حال میں کرو کہ تمہارے دل میں کسی مسلمان کا میل نہ ہو تو ایسا ضرور کرنا. ان استطاعت ان تصبح وتمسي وليس في قلبك غش لأحد فافعل. اور فرمایا اس وجہ سے کہ یہ میرا معمول ہے، میں خود ایسا کرتا ہوں، اور جو ایسا کرے گا اس نے میری سنت سے محبت کی، اور جس نے میری سنت سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی. ومن احبني كان معي في الجنة، اور جس نے محبت مجھ سے کی وہ جنت میں بھی ساتھ ہوگا، وہ میرے ساتھ جنت میں ہوگا. تو یہ ہے کہ مسلمان کی طرف سے دل میلا نہیں ہونا اور مصالحت کرا دینا. حضور نے فرمایا کہ ذات بین کی اصلاح و ذات البین، آپس میں اختلافات کو صفائی کے ذریعے سے، حقوق کی پہچاننے کے ذریعے سے دور کر دینا. اس کی یہ صورت ہے کہ اگر تم یہ نہیں کرو گے تو یہ حالقہ ہے، یہ مونڈ دینے والی ہے. اور فرمایا یہ میں نہیں کہتا کہ بالوں کو مونڈے گی، یہ تمہارے دین کو مونڈنے کی چیز ہے. اور ہم دیکھ رہے ہیں اپنی آنکھوں سے، اس کا حق بنتا ہے کہ اس کو تکلیف نہ پہنچے، اس کا کوئی حق مارا نہ جائے. اور ایک معاشرتی اصول بنا دیا کہ المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، مسلمان تو وہ ہے کہ دوسرے مسلمان اس کے ہاتھ اور زبان سے محفوظ ہے، یعنی ایذا نہ ہو، اس کو کسی قسم کی تکلیف نہ پہنچائی جائے. اس کا اہتمام ہو کہ ہماری طرف سے کوئی تکلیف نہ پہنچے، اور وہ کسی مصیبت اور تکلیف میں مبتلا ہو تو اس کو اس سے بچایا جائے، اور کسی عیب میں مبتلا ہو تو اس کو چھپا دیا جائے، کسی لڑائی میں پڑ جائے تو اس کو مصالحت کرا دی جائے. اور مصالحت میں ہوتا یہ ہے کہ جو ظالم ہے، جو غلطی کر رہا ہے، اس پر پریشر ڈالنا کہ تو اپنی اس غلطی سے باز آ. چاہے 2 جماعتوں میں کرنے جائیں آپ، یا 2 پرسن میں کرنے جائیں، 2 افراد میں کرنے جائیں. لوگوں کو یہ آئیڈیا نہیں ہوتا کہ مصالحت کیسے کرائی جاتی. جو بیچارہ خاموش طبیعت کا ہے، شریف ہے، بے قصور ہے، اس پہ دباؤ ڈالا جاتا ہے کہ بھائی تو خاموش ہو جائے. ارے بھائی جو شرارت کر رہا ہے اس کو بولنے کا ہے. 2 جماعتیں ہیں، ایک ظلم کر رہی ہے، ایک نہیں کر رہی. 2 افراد ہیں، ایک ظلم کر رہا ہے، ایک نہیں کر رہا. تو دوسرے مسلمانوں کی ذمہ داری ہے احقاق حق کرنا، یعنی دونوں کی بات کو سن کر جو حق ہے اس کو بتا دینا کہ یہ غلط ہے، یہ صحیح ہے. اور جو غلط والا ہے اس کو پریشر ڈالنا کہ بھئی تم اللہ سے ڈرو، یہ غلطی سے تم باز آ جاؤ. اور پھر اس طریقے سے اس کا حق دلا کے دونوں کے درمیان میں مسافہ کرا دینا، ملا دینا. اس کو کہتے ہیں اصلاح ذات البین، یہ آپس کے درمیان کی مصالحت کر لینا. ایسے میرے دوستوں اصول ہیں، تقریباً 20، 21، 22 ایسے اصول ہیں جو عام جنرل مسلمان کے ساتھ ایک دوسرے مسلمان کو اپنانے کے. اب ان میں غور کریں تو اندازہ لگتا ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں کتنی جامعیت ہے، کتنا اعجاز ہے، اور اس کے ساتھ کتنا سکون ہے، سلامتی ہے، عافیت ہے، عزت ہے، ساری چیزیں اللہ پاک نے اس کے ساتھ میں جوڑی ہوئی. اب تعالیٰ شان ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. جنہوں نے سنتیں نہیں پڑھی وہ سنتیں پڑھ لیں.